السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائنا ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ پروگرام میں ہم ترقی کے میدان میں چین کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ چنگمنگ فیسٹیول، پھولوں کی افزائش اور کاشت، لچکدار اور باریک الیکٹرک اسکن، مونوریل، انفرا ریڈ ڈی آئسنگ ڈیوائس اور چین کے مقامی طور پر تیار کردہ پہلے کروز بحری جہاز سمیت دیگر دلچسپ رپورٹس بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ گزشتہ دنوں 3 روزہ چنگمنگ فیسٹیول کے دوران سیاحوں کے سفری دوروں کی کل تعداد 790 ملین تک ریکارڈ کی گئی۔ وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق چین بھر میں 3 دن کے دوران روزانہ 264 ملین مسافروں نے سفر کیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 7.1% زیادہ ہے۔ چین میں گزشتہ دنوں 3 روزہ چنگمنگ فیسٹیول کے دوران ملک بھر میں مسافروں کے سفری ٹرپس کی کل تعداد تقریباً 790 ملین تک ریکارڈ کی گئی۔ چین کی وزارت نقل و حمل نے کہا کہ ان 3 دن کے دوران روزانہ اوسطاً 264 ملین مسافروں نے سفر کیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 7.1% زیادہ ہے۔ چھٹیوں کے پہلے دن ملک بھر میں ریل کے ذریعے 2 کروڑ 9 لاکھ مسافروں نے سفر کیا، جو اس سال روزانہ ریلوے مسافروں کی نقل و حمل کے حوالے سے ایک نیا ریکارڈ ہے۔ چھٹیوں کے دوران روڈز کے ذریعے سفر کرنے والوں کی تعداد میں بھی نمایاں اضافہ ہوا، جس میں سے 90% سے زائد سفر ذاتی گاڑیوں کے ذریعے طے کیا گیا۔ وزارت کے مطابق آبی اور ہوائی سفر میں بھی گزشتہ سال کے مقابلے میں 10% سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ چین کے ہانگ کانگ اور مکاؤ کے کئی خاندانوں نے چھٹیوں کے دوران اپنے رشتہ داروں سے ملنے اور سیر و سیاحت کے لیے مین لینڈ کا رخ کیا، جس کی وجہ سے مشہور ہانگ کانگ چوہائے مکاؤ پل پر ٹریفک میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ ان 3 دن کے دوران پل کی سرحدی چیک پوسٹوں پر صرف ہانگ کانگ یا مکاؤ رجسٹرڈ 41,000 گاڑیوں کو ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 50% زیادہ ہے۔ بیجنگ میں 3 روزہ چنگمنگ فیسٹیول کی چھٹیوں کے دوران سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ میونسپل بیورو آف کلچر اینڈ ٹورزم کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بیجنگ میں چھٹیوں کے دوران 95,90,000 سے زائد سیاحوں کی آمد و رفت ہوئی، جو سال 2024 کے مقابلے میں 6.2% زائد ہے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ نے گزشتہ دنوں 3 روزہ چنگمنگ فیسٹیول کی چھٹیوں کے دوران سیاحوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا۔ بیجنگ میونسپل بیورو آف کلچر اینڈ ٹورزم کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بیجنگ میں چھٹیوں کے دوران 9.59 ملین سے زائد سیاحتی دورے ہوئے، جو 2024 کی اسی مدت کے مقابلے میں 6.2% کا اضافہ ہے۔ اس دوران شہر میں کل سیاحتی اخراجات 11.5 ارب یوان رہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 9.5% زیادہ ہیں۔ تعطیلات کے دوران بیجنگ نے بیرون ملک سے آنے والے 69,000 سیاحوں کا استقبال کیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 45.6% اضافہ ہے۔ بیجنگ میں بین الاقوامی سیاحتی اخراجات 740 ملین یوان رہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 46.2% کا نمایاں اضافہ ہے۔ چین میں پھولوں کی افزائش اور کاشت کے مراکز نئی اور صحت مند اقسام کے پھولدار درختوں اور پودوں کی پیداوار میں مصروف ہیں۔ پھولوں اور پودوں کی نئی اقسام چین کے مشہور ونٹر فیسٹیول کے لیے مدد فراہم کریں گی۔ صوبہ ہونان کے شہر چنگڈے کے سیاحتی علاقے میں پھولوں کی 50 سے زیادہ اقسام مکمل طور پہ کھل چکی ہیں، جو سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ چین بھر میں پھولوں کی افزائش اور کاشت کے مراکز نئی اور صحت مند اقسام کے پھولدار درختوں اور پودوں کو فروغ دے رہے ہیں، جو ملک کے مشہور بہار کے مناظر کے لیے ایک روشن مستقبل کی تشکیل میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ وسطی چین کے صوبہ ہونان کے شہر چانگڈے میں آڑو کے پھولوں کے ایک سیاحتی علاقے میں آڑو کے پھولوں کی 50 سے زائد اقسام مکمل طور پر کھل چکی ہیں، جو سیاحوں کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ اس علاقے میں پھولوں کی اقسام شہر کے ایک جرم پلازم ریسورس بینک سے حاصل کی گئی ہیں۔ مصنوعی کاشت کے ذریعے نہ صرف پھولوں کی اقسام میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ ان کے کھلنے کا دورانیہ بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ محققین کے مطابق چمکدار رنگت والی ایک خاص قسم کو اس سیاحتی علاقے میں کاشت کرنے اور فروغ دینے میں تقریباً 16 سال لگے۔ چین کے سب سے بڑے فیلینوپسس ٹیشو کلچر سینٹر میں، جو مشرقی چین کے صوبہ جیانگسو کے شہر سوچیان میں واقع ہے، ٹیکنیشینز فیلینوپسس کے پودوں کو پتلی پرتوں میں کاٹ کر شفاف بوتلوں میں لگا رہے ہیں، جس سے ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔
محققین نے بتایا کہ پلانٹیشن سینٹر میں 200 سے زائد سمارٹ سینسرز اور جدید 5G ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے جو درجہ حرارت، نمی، روشنی اور ہوا کی گردش جیسے اہم عوامل کو بالکل درست طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔ جنوبی چین کے شہر شینزن کی ایک ٹیکنو کمپنی کی جانب سے ایمبیڈڈ انٹیلیجنس کے شعبے میں بڑی پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ انتہائی باریک، ریئلسٹک، لچکدار الیکٹرک اسکن تیار کر ڈالی۔ یہ اسکن روبوٹس کو بالکل انسانوں جیسا محسوس کراتی ہے۔ یہ الیکٹرانک اسکن 1 گرام جتنی چھوٹی قوت کو بھی محسوس کر سکتی ہے۔ جنوبی چین کے صوبے گوانگتونگ کے اہم ہائی ٹیک مرکز شینزن کی ایک ٹیک کمپنی نے ایمبیڈڈ انٹیلیجنس کے شعبے میں اس شہر کی پیش قدمی کے ایک حصے کے طور پر ایک انتہائی باریک، ریئلسٹک اور لچکدار الیکٹرانک جلد تیار کی ہے جو روبوٹس کو انسانوں جیسا لمس کا احساس فراہم کرتی ہے۔ روبوٹس کو اپنے ماحول کو بہتر طور پر محسوس کرنے میں مدد دینے کے لیے ایک خاص قسم کی الیکٹرانک جلد متعارف کرائی گئی ہے۔ یہ انتہائی لچکدار، ہلکا پھلکا مواد ہے جسے آسانی سے کھینچا اور دبایا جا سکتا ہے۔ اسے انسانی جلد کی طرح ہی بنایا گیا ہے۔ جس طرح انسانی جلد ہلکے سے ہلکے لمس یا دباؤ کو محسوس کر لیتی ہے، اسی طرح یہ الیکٹرانک جلد 1 گرام جتنی چھوٹی قوت کو بھی محسوس کر سکتی ہے۔ الیکٹرانک جلد کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں 4000 تک مائکرو سینسرز موجود ہوتے ہیں جو اسے ماحول میں انتہائی معمولی تبدیلیوں کو بھی محسوس کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ اس کا خاص ڈیزائن یہ بھی یقینی بناتا ہے کہ اگر اس کا کوئی حصہ خراب ہو جائے تو باقی حصے انسانی جلد کی طرح معمول کے مطابق کام کرتے رہیں۔ یہ مواد غیر معمولی سطحوں جیسے روبوٹک انگلیوں پر بھی مکمل طور پر فٹ ہو جاتا ہے اور انتہائی پائیدار ہے جو اسے روبوٹکس میں استعمال کے لیے مثالی بناتا ہے۔ چین کے اسپیس اسٹیشن تیانگونگ میں شینزو 19 کے عملے نے مکینکس، روبوٹکس اور میڈیسن جیسے شعبوں میں کئی سائنسی تجربات کیے۔ خلابازوں نے اکوپمنٹ کے انتظام، سیمپل کلیکشن، پرزوں کی دوبارہ تنصیب اور دوبارہ استعمال کے تجربات کیے۔ تجربات کا مقصد اسپیس اسٹیشن کی ترقی کے لیے ڈیٹا سپورٹ فراہم کرنا ہے۔ چین کے خلائی اسٹیشن تیانگونگ میں 150 دن سے زائد عرصے سے کام کرنے والے شینزو 19 کے عملے نے گزشتہ ہفتے مکینکس، روبوٹکس اور میڈیسن جیسے شعبوں میں کئی سائنسی تجربات اور ٹیسٹ کیے۔ یہ تجربات تینوں خلابازوں نے اسٹیشن کے باہر اپنی تیسری سرگرمیاں مکمل کرنے کے بعد انجام دیے۔ انہوں نے اکوپمنٹ کے انتظام، سیمپل کلیکشن اور پرزوں کی دوبارہ تنصیب اور دوبارہ استعمال کے تجربات کیے، جس کا مقصد اعلیٰ کارکردگی کے حامل خلائی پرزوں کی تحقیق و ترقی کے لیے ڈیٹا سپورٹ فراہم کرنا تھا۔ خلابازوں نے پائپ انسپیکشن روبوٹس کا ٹیسٹ کیا جو خلائی اسٹیشن کو مستقبل میں خودکار معائنے کی صلاحیت فراہم کرنے کے لیے تکنیکی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ ان تجربات کے علاوہ خلابازوں نے زیرو گریوٹی حالات میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے ہنگامی تربیتی مشقیں بھی کی۔ چین کی پہلی انفراریڈ ڈی آئسنگ ڈیوائس نے صوبہ جیانگسی کے پہاڑوں میں واقع ونڈ فارم میں ونڈ ٹربائنز کے لیے کامیابی سے آزمائشی آپریشن مکمل کر لیا۔ ڈیوائس انفراریڈ شعاعوں کا استعمال کرتے ہوئے ونڈ ٹربائن بلیڈز کو تیزی سے گرم کر کے فوری طور پہ برف کو پگھلانے میں مدد دیتی ہے۔ چین کی پہلی ذہین انفراریڈ ڈی آئسنگ ڈیوائس نے جیانگشی صوبے کے ایک پہاڑی ونڈ فارم میں ونڈ ٹربائنز کے لیے کامیابی سے اپنا آزمائشی آپریشن مکمل کیا۔ یہ سنگی میل ملک میں بڑی ونڈ ٹربائنز کے لیے ایک نئی تکنیکی پیش رفت کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ڈیوائس انفراریڈ شعاعوں کا استعمال کرتے ہوئے ونڈ ٹربائن بلیڈز کو تیزی سے گرم کر کے فوری طور پر برف پگھلنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کا ایک یونٹ صرف 20 سیکنڈ میں بلیڈ کی سطح پر 3 سینٹی میٹر موٹی برف کو پگھلا سکتا ہے اور 1 منٹ کے اندر سطح پر جمی برف کو گرا سکتا ہے۔ اس کی حرارت گرمیوں کی سورج کی روشنی سے 5 سے 8 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں 2 ذہین موڈز اینٹی فریزنگ اور ڈی آئسنگ بھی شامل ہیں۔ یہ ایک حقیقی وقت کے موسمیاتی پیش گو کی طرح کام کرتا ہے جو ماحول کی نگرانی کر کے برف جمنے سے پہلے ہی روک تھام کا عمل سر انجام دیتا ہے۔ اگر برف بہت زیادہ جمع ہو جائے تو یہ ڈیوائس صرف 1 گھنٹے میں پوری ونڈ ٹربائن سے درستگی کے ساتھ برف کو ہٹا سکتی ہے، جس سے 30 منزلہ عمارت کے برابر اونچے ونڈ ٹربائن بلیڈز دوبارہ کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ چین کے مختلف علاقوں میں ہائی ویز پر بڑھتے حادثات کی روک تھام کے لیے ڈرونز مقرر کیے گئے ہیں۔ ڈرونز حادثے کے منظر کی تصویر کشی، ٹریفک کی رہنمائی، ٹریفک بلاک کو روکنے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔
چین کے مختلف علاقوں میں ہائی ویز پر حادثات کے پیش نظر ڈرونز تعینات کیے گئے ہیں جو حادثے کے منظر کی تصویر کشی، ٹریفک کی رہنمائی اور ٹریفک بلاک کو روکنے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ چنگ منگ فیسٹیول کی چھٹیوں کے دوران پورے چین کی شاہراہوں پر ٹریفک میں اضافہ دیکھا گیا۔ شمالی چین کے صوبے ہیبے کے شہر لانگ فانگ میں دو گاڑیوں کے درمیان ہونے والی ٹکر کے باعث شاہراہ کی ایک لین بند ہو گئی، جس سے ٹریفک جیم کی صورتحال پیدا ہوئی۔ ویڈیو مانیٹرنگ کے ذریعے حادثے کا پتہ چلنے پر مقامی ٹریفک افسران نے فوری طور پر ایک ڈرون روانہ کیا جو 5 منٹ کے اندر جائے حادثہ پر پہنچ گیا۔ ٹریفک افسر نے ڈرون کے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے متاثرہ ڈرائیوروں کو ہدایت دی کہ ڈرون نے حادثے کے منظر کی تصاویر ثبوت کے طور پر محفوظ کر لی ہیں، اگلے ٹول سٹیشن پر جا کر حادثے کی کارروائی مکمل کریں۔ روایتی طریقوں سے حادثے کے رد عمل میں عام طور پر 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، جبکہ ڈرون ثبوتوں کو تیزی سے جمع کرنے اور ریموٹ ہدایات فراہم کرنے کے ذریعے اوسطاً اس کارروائی کا وقت گھٹا کر صرف 8 منٹ کر دیتے ہیں۔ چین کا پہلا مقامی طور پہ تیار کردہ بڑا کروز بحری جہاز ایڈورا میجک سٹی گزشتہ دنوں چین کے چنگڈاؤ انٹرنیشنل کروز ٹرمینل سے کوریا اور جاپان کے لیے 4000 سے زائد مسافروں کے ساتھ 5 روزہ ٹرپ پر روانہ ہوا۔ ایڈورا میجک سٹی نے جنوری 2024 میں اپنے تجارتی آپریشن کا آغاز کیا تھا اور یہ اب تک 100 سے زائد ممالک کا سفر کر چکا ہے۔ چین کا پہلا مقامی طور پر تیار کردہ بڑا کروز جہاز ایڈورا میجک سٹی گزشتہ دنوں چین کے چنگڈاؤ انٹرنیشنل کروز ٹرمینل سے 4000 سے زائد سیاحوں کے ساتھ جنوبی کوریا اور جاپان کے لیے 5 روزہ بین الاقوامی کروز ٹرپ پر روانہ ہوا۔ شنگھائی کے ہوم پورٹ کے علاوہ یہ اس جہاز کا کسی چینی بندرگاہ سے پہلا سفر ہے۔ ایڈورا میجک سٹی نے جنوری 2024 میں اپنے تجارتی آپریشن کا آغاز کیا تھا اور یہ اب تک 100 سے زائد سفر مکمل کر چکا ہے۔ ایڈورا کروزز کے 2 بڑے جہازوں میجک سٹی اور میڈیٹرینین نے اب تک چین اور بیرون ملک سے 5,60,000 سے زائد سیاحوں کو خدمات فراہم کی ہیں۔ اس کا دوسرا مقامی طور پر تیار کردہ کروز جہاز ایڈورا فلورا سٹی، جس کی اسمبلی تقریباً مکمل ہو چکی ہے، 2026 کے آخر تک اپنی سروسز کا آغاز کر دے گا۔ ووہان میں چین کی پہلی سسپینڈڈ مونو ریل پر چیری بلاسم تھیم والی ٹرینیں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ ٹرینیں سیاحوں کو گلابی چیری بلاسمز کے حیرت انگیز فضائی نظارے دیکھنے کا منفرد موقع فراہم کرتی ہیں۔ ووہان شہر میں چین کی پہلی سسپینڈڈ مونو ریل پر چیری بلاسم تھیم ٹرینیں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں، جو سیاحوں کو گلابی چیری بلاسمز کے حیرت انگیز فضائی نظارے دیکھنے کا ایک منفرد موقع فراہم کرتی ہیں۔ مارچ کے آغاز سے اپریل تک ووہان ایک پھولوں کی جنت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور چیری کے پھول اس شہر کو گلابی اور سفید چادر میں ڈھک دیتے ہیں۔ ان اسکائی ٹرینز کے اندر چیری بلاسم پر مبنی سجاوٹ کی گئی ہے جو سیاحوں کو ایک متاثر کن تجربہ فراہم کرتی ہے۔ ستمبر 2023 میں عوام کے لیے کھولی گئی یہ سسپینڈڈ مونو ریل لائن کل 10.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، جس میں 6 اسٹیشنز شامل ہیں اور یہ آپٹکس ویلی ایکولوجیکل کوریڈور سے بھی گزرتی ہے۔ آپٹکس ویلی فوٹون کے نام سے مشہور یہ مونو ریل ٹرین الٹی لٹکتی ہوئی نظر آتی ہے کیونکہ اس کا ٹریک اوپر کی جانب واقع ہے۔ مسافر اپنے پاؤں کے نیچے لگے شیشے کے فرش کے ذریعے شہر کو بالکل ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ ترقی کے میدان میں کامیابیوں کا سفر جاری۔ چین کے خود اختیار علاقوں نے اسے وسیع تر اور دنیا کے لیے ایک گیٹ وے کے طور پر بنایا، جسے بیجنگ میں منعقد ہونے والی ایک تقریب میں شرکت کرنے والے سفارتکاروں اور بین الاقوامی نمائندوں نے خوب سراہا۔ تقریب میں 43 ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے 70 سے زائد نمائندوں نے شرکت کی۔ سنکیانگ کی معاشی و سماجی ترقی اور انسانی حقوق کے تحفظ کی کامیابیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین کے سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے کی تیز رفتار ترقی اور بڑھتا ہوا کھلا پن، جس نے اسے وسیع تر دنیا کے لیے ایک گیٹ وے کے طور پر کام کرنے کے قابل بنایا ہے، اسے بیجنگ میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کرنے والے سفارتکاروں اور بین الاقوامی نمائندوں نے خوب سراہا۔ چین میں تعینات سفارتی نمائندوں کے ساتھ اس تقریب میں 43 ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے تقریباً 70 سفیروں، سفارتکاروں اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی، جہاں سنکیانگ کے معاشی اور سماجی ترقی اور انسانی حقوق کے تحفظ کی کامیابیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب سے اپنے خطاب میں کئی شرکاء نے خطے کا اپنا مشاہداتی تجربہ شیئر کیا اور تعاون کو مضبوط بنانے کے حوالے سے بھرپور امید کا اظہار کیا۔
چین میں تعینات پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی نے کہا کہ میں نے گزشتہ سال سنکیانگ کا 2 بار دورہ کیا، ارمچی، کاشغر اور پھر پاکستان چین بارڈر تک۔ خطے کی ترقی، اس کے انفراسٹرکچر، گرین انرجی ہبز، ڈیجیٹل اکانومی اور دنیا کے لیے بڑھتے ہوئے کھلے پن میں واضح نظر آتی ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے ایک چین کے اصول کی مضبوطی سے حمایت کرتا آیا ہے اور چین کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کی کوششوں کا ایک مضبوط حامی رہا ہے۔ گزشتہ سال چین نے 500 سے زائد غیر ملکی وفود اور 10,000 سے زائد افراد کو سنکیانگ کا دورہ کرنے کی دعوت دی، جبکہ 2024 میں اس خطے نے تقریباً 5 ملین بین الاقوامی سیاحوں کی بھی میزبانی کی۔ چین کے خود اختیار علاقے میں قدیم سلک روڈ پر واقع 2 کمپلیکسز پہلی بار عوام کے لیے کھولے گئے۔ چنگمنگ فیسٹیول کی چھٹیوں کے دوران سیاحوں کی کثیر تعداد نے اس جگہ کا رخ کیا۔ یار جھیل کے غار، جو یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی لسٹ میں شامل ہیں، اس نے ڈیجیٹل اپ گریڈیشن کے بعد دوبارہ سیاحوں کا استقبال کیا۔ ان غاروں میں دیواروں پر بنی تصاویر اور دیگر نادر مجموعے موجود ہیں۔ چین کے سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے میں قدیم سلک روڈ پر واقع 2 بدھ کیو کمپلیکسز گزشتہ دنوں پہلی بار عوام کے لیے کھولے گئے اور چنگمنگ فیسٹیول کی چھٹیوں کے دوران سیاحوں کی ایک کثیر تعداد نے اس جگہ کا رخ کیا۔ یائر جھیل کے غار، جو سنکیانگ کے شہر تورپان میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہیں، ان میں 1 سال کی بحالی اور ڈیجیٹل اپ گریڈ کے بعد سیاحوں کا استقبال کیا گیا ہے۔ ان غاروں میں متعدد دیواروں پر بنی تصاویر اور دیگر نادر مجموعے موجود ہیں۔ سابقہ طور پر ایک مونٹسری کے طور پر استعمال ہونے والی یہ جگہ 22 غاروں پر مشتمل ہے، جو 5ویں صدی سے تعلق رکھتی ہے۔ ان میں دیواروں پر بنی بدھ مت کی تصاویر اور کئی زبانوں بشمول چینی اور قدیم ویگور میں تحریری نقوش موجود ہیں۔ غاروں کو 2 سطحوں پر ترتیب دیا گیا ہے، بالائی سطح جو راہبوں کے لیے مراقبے کی جگہ ہوا کرتی تھی، اور زیریں سطح جو غالباً رہائشی علاقے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ چنگمنگ فیسٹیول کی چھٹیوں کے دوران زیادہ تر چینی شہروں نے اپنے روایتی لباس زیب تن کیے۔ سیاحتی مقامات میں ثقافتی مصنوعات میں اضافہ کر کے سیاحوں کی دلچسپی کو مزید بڑھایا۔ اس سال چنگمنگ فیسٹیول کی چھٹیوں کے دوران زیادہ سے زیادہ چینی شہریوں نے روایتی لباس میں ملبوس ہو کر سیر و سیاحت کی، جبکہ سیاحتی مقامات نے ثقافتی مصنوعات میں اضافہ کر کے سیاحوں کی دلچسپی کو مزید بڑھایا۔ شمال مغربی چین کے صوبے شیانشی کے دارالحکومت شیان میں ایک اہم ثقافتی علامت ہواچنگ پیلس، جہاں تھانگ شاہی خاندان کے بادشاہوں کا موسم سرما کا مسکن ہوا کرتا تھا، اور اب عوام کے لیے ایک پارک ہے۔ یہاں سیاحوں کے لیے میوزک، رقص اور روایتی چینی اوپرا جیسی ثقافتی سرگرمیاں عروج پر رہیں۔ سیاحوں کے مطابق روایتی چینی لباس ہانفو پہن کر سیاحتی مقامات کا دورہ کرنا اور بہار کے پھولوں سے لطف اندوز ہونا ایک بہترین تجربہ ہے۔ ہانفو ہان قومیت کا روایتی لباس ہے، جو قدیم زمانے میں ہان قومیت کے بنیادی رہائشی علاقوں میں ایک اہم پہناوا تھا۔ چین کی ریسکیو ٹیموں نے گزشتہ دنوں میانمار کے حال ہی میں تباہ کن زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقے مینڈیلے کے مقامی افراد کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کے لیے طبی عملہ تعینات کیا۔ شہر کے مرکز میں تاریخی مینڈیلے پیلس کے قریب ٹیموں نے مفت کلینک قائم کیے، جن میں متاثرین کو طبی خدمات فراہم کی گئیں۔ گزشتہ دنوں متعدد چینی ریسکیو ٹیموں نے میانمار کے حالیہ تباہ کن زلزلے سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقے مینڈلے کے مقامی باشندوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کے لیے طبی عملہ تعینات کیا۔ شہر کے مرکز میں تاریخی مینڈلے پیلس کے قریب، جہاں بڑی تعداد میں متاثرہ افراد خیموں میں منتقل ہو چکے ہیں، ٹیموں نے مفت کلینک قائم کیے، جن میں 4 قسم کی طبی خدمات فراہم کی گئیں: سرجری، انٹرنل میڈیسن، گائنی اور بچوں کے امراض۔ چینی ریسکیو ٹیموں کے طبی ماہرین نے مقامی رہائشیوں کی تشخیص اور علاج کا کام سر انجام دیا۔ واضح رہے کہ اس شہر کے ہسپتال فی الحال صرف ہنگامی مریضوں کو قبول کر رہے ہیں اور عام صحت کے مسائل والے افراد کو سروسز فراہم نہیں کر پا رہے۔ فوری تشخیص میں مدد کے لیے چینی ٹیموں نے پورٹیبل ایکس رے مشینز، ہینڈ ہیلڈ الٹرا ساؤنڈ آلات اور دیگر طبی ساز و سامان ساتھ لایا ہے۔ گرینڈ پیلس کے قریب خیموں میں رہنے والے بہت سے زلزلہ متاثرین بزرگ افراد پر مشتمل ہیں۔ ان کی مدد کے لیے طبی ٹیموں نے کئی موبائل یونٹس تعینات کیے ہیں، جو خیموں کا دورہ کر کے طبی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔
چینی چیمبرز آف کامرس نے امریکہ کی جانب سے یک طرفہ طور پر ریسیپروکل ٹیرف عائد کرنے کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ چیمبرز آف کامرس نے چینی حکومت کو فوری طور پر تمام ضروری اقدامات اٹھانے پر زور دیا اور بھرپور حمایت کا بھی اظہار کیا۔ متعدد چینی چیمبرز آف کامرس نے امریکہ کی جانب سے یک طرفہ طور پر ریسیپروکل ٹیرف عائد کرنے کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ ٹیکسٹائل، خوراک، مشینری اور الیکٹرانکس، ہلکی صنعتی مصنوعات، ادویات اور صحت کی مصنوعات، نیز دھاتیں، معدنیات اور کیمیکل سے متعلق مختلف شعبوں کے درآمدات اور برآمدات کے چیمبرز آف کامرس کے بیانات کے مطابق انہوں نے چینی حکومت کو تمام جوابی اقدامات اٹھانے کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ امریکہ کی جانب سے اپنے تمام تجارتی شراکت داروں پر ریسیپروکل محصولات عائد کرنے کے اقدام کے بعد چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ 10 اپریل سے امریکہ سے درآمد ہونے والی تمام مصنوعات پر اضافی 34% محصولات عائد کرے گا۔ امریکی محصولات کے خلاف دیگر اقدامات میں 4 اپریل سے نایاب زمینی معدنیات کی برآمدات پر پابندیاں عائد کرنا، 11 امریکی کمپنیوں کو غیر معتبر اداروں کی فہرست میں شامل کرنا، 16 امریکی کمپنیوں کو برآمدات کی کنٹرول لسٹ میں ڈالنا اور 6 امریکی اداروں کو چین کو خوراک اور زرعی مصنوعات کی برآمد سے روکنا شامل ہے۔ یہاں وقت ہے بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ چین کے صوبہ شانگ ڈونگ کے شہر چوفو میں ایک ثابت قدم ماں نے اپنی بیٹی کی آخری خواہش پر بنجر پہاڑوں پر درخت لگا دیا۔ ماں کی جوان سال بیٹی بدقسمتی سے 10 سال قبل وفات پا گئی تھی۔ بیٹی نے ایک بار اپنی ماں سے کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے وطن کو سرسبز بنانا چاہتی ہیں۔ مزید کیا خواہشات تھیں، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ چین کے صوبے شاندونگ کے شہر چوفو میں ایک ثابت قدم ماں اپنی بیٹی کی آخری خواہش میں بنجر پہاڑوں پر درخت لگا رہی ہے۔ اس ماں کی جوان سال بیٹی بدقسمتی سے 10 سال قبل وفات پا گئی تھی۔ بیٹی نے ایک بار اپنی ماں سے کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں شاندونگ کو ایک سرسبز جگہ بنانا چاہتی ہے۔ 70 سالہ ریٹائرڈ استاد شو پھنگ 15 سالوں سے بنجر پہاڑوں پر درخت لگا رہی ہیں۔ 1300 مربع کلومیٹر سے زائد رقبے پر پھیلی اس بایو انرجی پلانٹیشن کا عرفی نام نارویجین ووڈ ہے، جو شو اور ان کی بیٹی یوجوان کے درمیان ایک وعدے کا نتیجہ ہے۔ شوپنگ کی بیٹی یوجوان کو بچپن ہی سے نباتات سے گہری دلچسپی تھی۔ شنگھائی جیاوتونگ یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد اسے فودان یونیورسٹی کے ماسٹر پلس ڈاکٹریٹ پروگرام میں داخلہ ملا۔ ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد اسے ناروے کی یونیورسٹی آف اوسلو میں مزید تعلیم کے لیے سرکاری اسکالرشپ ملی اور وہ ناروے چلی گئی۔ ماں کے ساتھ ناروے میں رہتے ہوئے ایک دن یوجوان نے ان سے پوچھا کہ انہیں ناروے میں سب سے زیادہ اچھا کیا لگتا ہے۔ ماں نے جواب میں کہا کہ انہیں ناروے کے جنگلات اچھے لگتے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں۔ بس اسی لمحے یوجوان نے جواب دیا، اگر یہ اتنی خوبصورت ہیں تو چلیں انہیں اپنے علاقے شاندونگ لیے چلتے ہیں۔ ماں بیٹی کے درمیان وعدہ ہوا اور 2007 میں ناروے سے تعلیم مکمل کر کے واپس آنے کے بعد یو نے شاندونگ کو خوبصورت اور مقامی کسانوں کی زندگی بہتر بنانے کے جذبے کے تحت چوفو میں 1300 مربع کلومیٹر سے زائد بنجر پہاڑوں کی دیکھ بھال کا ایک معاہدہ کیا اور تیل کی پیداوار والی بایو انرجی پلانٹیشن کا منصوبہ شروع کیا۔ اس منصوبے کا مقصد ایک مخصوص جنگلی نظام تخلیق کر کے درختوں اور ان کے بیجوں سے تیل نکال کر بایو ڈیزل اور کیمیکلز کا متبادل تیار کرنا تھا۔ بدقسمتی سے یو کی کوششیں 2 سال بعد اس وقت اچانک رک گئیں جب 31 سال کی عمر میں اسے بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوئی۔ 1 سال سے زائد عرصے تک کینسر سے لڑنے کے بعد یو 2011 میں انتقال کر گئی اور اپنا ادھورا خواب اپنی ماں کے سپرد کر گئی۔ یوجوان کی ماں کہتی ہیں کہ آج وہ سب کچھ کر رہی ہیں جو ان کی بیٹی کی خواہش تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس سے بہتر کر رہی ہیں جتنا ان کی بیٹی نے سوچا تھا، کیونکہ ان کی بیٹی اس کی مستحق ہے۔ آغاز میں یوجوان کے اس خواب کو پورا کرنا مشکل ہوا جب بڑے پیمانے پر درخت لگانے کی پہلی کوششیں ناکام ہوئیں اور 4 لاکھ پودوں میں سے صرف 30% باقی رہے، لیکن ثابت قدم ماں نے ہار نہیں مانی۔ بنجر پہاڑوں کی سخت مٹی اور پانی کی حالت کو دیکھتے ہوئے شوپنگ نے ماہرین سے مشورے لینے اور پودوں کی افزائش کی تکنیکوں کا مطالعہ شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ پودوں کی بقا کی شرح بڑھنے لگی۔ شوپنگ کو پہاڑی علاقوں میں کام کرتے ہوئے ناہموار راستوں جیسے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ پہاڑوں تک جاتے ہوئے ناہموار راستوں میں کئی بار شو زخمی بھی ہوئی اور فنڈز کی کمی نے بھی شو کے منصوبے کو مشکلات سے دوچار کیا۔ زمین کا کرایہ دینے اور پودوں اور مزدوروں کے اخراجات میں
चंद सालों में ही उनकी सेविंग्स को भी खत्म कर दिया, क्योंकि शू के मुताबिक इस काम के लिए हर साल कम से कम 27,000 से 40,000 डॉलर्स की रकम दरकार होती है। 2019 में जब शू का दरख्त लगाने का मंसूबा तकरीबन खात्मे के करीब था, तब एक 74 साला बुजुर्ग ने शूपिंग की कहानी को जानकर उन्हें मजमूई तौर पर 10 लाख युआन यानी तकरीबन 1,37,300 डॉलर से जायद का हदिया दिया और शूपिंग की कहानी को मजीद लोगों तक पहुंचाया। यूं यूजुआन की आखिरी ख्वाहिश की तकमील में मजीद अफराद शूपिंग के साथ मिल गए। शू कहती हैं कि रफ्ता रफ्ता दरख्त लगाने का ये कारवां बढ़ता चला गया और फिर इस मंसूबे की हकीकत बताने पर रजाकारों ने मिलकर इस मंसूबे का नाम नॉर्वेजियन वुड रखा। शू और रजाकारों की मुसलसल कोशिशों से गुज़श्ता 10 सालों में इस मंसूबे के तहत बंजर पहाड़ों पर 6 लाख से जायद पौधे लगाए गए हैं। शूपिंग फखरिया कहती हैं कि पहले वो अपनी बेटी के लिए दरख्त लगाती थी, लेकिन बाद में उन्होंने सबके लिए दरख्त लगाए। वो कहती हैं कि इस मंसूबे में मदद करने वालों को वो यही सलाह दे सकती हैं कि मजीद अच्छा काम करें, मजीद दरख्त लगाएं और रजाकारों को मजीद दरख्त लगाने में रहनुमाई दें, क्योंकि यही सबकी खुशी है। कौमी जिद्दतकारी के फ़रोग़ में चीन ने जिद्दत पर मबनी तरक्याती स्ट्रेटजी को मरकजी हैसियत दी है। जिद्दत को नया लफ्ज़ नहीं, लेकिन चीनियों ने इसे हकीकी, मरबूत और खुली जिद्दत में तकसीम करते हुए मजीद मायने दिए हैं। चीन की जिद्दत पर मबनी तरक्याती स्ट्रेटजी की खूबी देखिए इस रिपोर्ट में। कौमी जिद्दतकारी के फ़रोग़ में चीन ने जिद्दत पर मुबनी तरक्याती स्ट्रेटजी को मरकजी हैसियत दी है। जिद्दत कोई नया लफ्ज़ नहीं, लेकिन चीनियों ने उसे हकीकी, मरबूत और खुली जिद्दत में तकसीम करते हुए मजीद मानी दिया है। आज मैं इस पैकेज शिंशिंग के जरिए चीन की जिद्दत पर मुबनी तरक्याती स्ट्रेटजी की खूबी दिखाऊंगी। चीन में ऑनलाइन शॉपिंग एक मामूल बन गया है। 5G और बेइडो नेविगेशन सिस्टम की मदद से शिंशिंग की दुरुस्त तरसील मुमकिन हुई। 5G और बेइडो चीन की हकीकी जिद्दत की नुमाइंदगी करते हैं। हकीकी जिद्दत से मराद 0 से 1 तक की कामयाबियां हैं, जो रवायती टेक्नोलॉजीज के बजाय नए शोबे तहरीक कर दे। हकीकी जिद्दत किसी मुल्क की आज़ादाना इख्तियारी सलाहियतों की बेहतरीन अक्कासी करती है। हमेशा पैरवी और तकलीद कोई हल नहीं है। चीन हकीकी जिद्दत की भरपूर हौसला अफजाई करता है। मसलन बुनियादी तहकीक के लिए हमारी इमदाद में इजाफा। चीन के R&D अखराजात दुनिया में दूसरे नंबर पर है। सनत, तालीम और तहकीक के गहरे इंतजाम से हकीकी साइंसी और तकनीकी कामयाबियों का हुसूल मुमकिन हुआ है। इन हौसला अफजा पॉलिसियों का नतीजा बुनियादी नजरियाती तहकीक और बड़ी साइंसी इंजाम में मुतादद इख्तिराई समरात की सूरत में हमारे सामने है। लॉजिस्टिक लाइन का दोबारा जिक्र किया जाए तो शिंशिंग कभी आज़ाद दानिशवराना इमलाकी हुकूक की हामिर चीन की फूशिंग बुलेट ट्रेन पर सफ़र करता है, कभी न्यू एनर्जी लॉजिस्टिक गाड़ी पर किसी स्मार्ट वेयर हाउस में जाता है या ड्रोन के जरिए किसी दूर दराज गाँव में पहुंचता है। ये सब मंजरनामे मरबूत जिद्दत का इतलाक है। मरबूत जिद्दत का मकसद टेक्नोलॉजी और सिस्टम के इंतजाम से सिनर्जी का असर पैदा करना है। चीन की इस्लाहात में तालीम, हुनर और जिद्दत को कौमी स्ट्रेटजी की सतह तक लाते हुए तीनों के दरमियान राबितों को फ़रोग़ दिया गया है और मरबूत जिद्दत की सलाहियत को मुनज़्ज़म तरीके से बढ़ाया गया है। शिंशिंग को दोबारा देखें। ये फ्री ट्रेड पॉइंट पर पहुंचने के बाद दुनिया भर का सफर करने वाला है। चीनी लॉजिस्टिक कंपनियां 200 से ज्यादा ममालिक और हितों का इहाता करता है। 2024 में चीन की इलेक्ट्रिक कार की बरामद 2 मिलियन से तजावुज कर गई। बेइडो सिस्टम की खिदमात 120 से ज्यादा ममालिक तक फैली हुई है। ये सब खुली जिद्दत की वजाहत करती है। आलमी मेशत और टेक्नोलॉजी के करीबी रबत से कोई भी मुल्क तमाम इख्तिराई मसाइल को हल नहीं कर सकता।
لہٰذا چین کی اصلاحاتی پالیسی کے نزدیک سائنسی اور تکنیکی جدت کا عالمی نقطۂ نظر ہونا چاہیے اور کھرے پنگ کے تصور پر قائم رہتے ہوئے دنیا کو وسائل اور کامیابیوں کو شیئر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ شینگ کا سفر جاری ہے۔ حقیقی مربوط اور کھری جدت چین کی جدت کاری کے عمر میں ایک دوسرے کی تکمیل کریں گی اور لوگوں کے لیے ایک بہتر گھر بنائیں گی۔ چین پاکستان دوستی کے نقوش ایک میٹھی کوشش۔ سن شیانگ 1 سال قبل پاکستان آئے اور یہاں کی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہاں وی ڈرنک کی ایک برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ وی ڈرنک ہے کیا، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ بہت اچھا لگا آنیسٹلی، وہ بہت زیادہ فرینڈلی اور بہت اچھے ہیں اور انوائرمنٹ بھی اچھا ہے اور یہ بنا بھی بہت پیارا اسٹیٹکس ہے۔ I haven't tasted something like this before in Pakistan.威俊可是一家全球连锁品牌，目前有泰国。ہمارا برانڈ پورے ایشیا میں ہے۔ یہ چینی برانڈ ہے۔ انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ملیشیا اور قازقستان میں کامیابی کے بعد اب ہم اسے پاکستان میں اسلام آباد میں لے کر آئے ہیں۔ 整个会在巴基斯坦全国开放加盟。贴单，然后对好每一杯顾客的小票以及单号，再出给顾客，然后每一杯饮料配一根吸管。如果顾客需要打包，就拿打包袋给他装好，明白吗？每一杯产品要试一下，这个是否有漏，可给顾客均匀摇晃。 सुन शियांग 1 साल कबल पाकिस्तान आए और यहाँ की मार्केट को देखते हुए उन्होंने यहाँ वी ड्रिंक की एक ब्रांच खोलने का फैसला किया। 我们还没开业的时候，从中国总部来了。 جب ہم نے یہاں کام شروع کیا تو اس سے پہلے ہم نے اپنے برانڈ کے 4 ماہر شیف چین سے بلائے اور مختلف جگہوں پر لوگوں کو اپنی مصنوعات ٹیسٹ کروائیں تاکہ جان سکے کہ یہاں کے لوگوں کی پسند کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اپنا ٹیسٹ لے کر آئے۔ यहाँ استعمال होने वाली तमाम अशिया बशमूल मुख्तलिफ मशीनों और खाम माल सब चीन से दरामद किया जाता है। मेन जो फैक्ट्री है वो चाइना में है। जितना हमारा इक्विपमेंट है, हमारा रॉ मटेरियल है, ये सारा का सारा चाइना से वहाँ से मैन्युफैक्चर होता है और उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ पे हमारी ब्रांचेस चल रही हैं वहाँ पे हम लोग आगे इसको एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर बैग्स हैं, कप्स हैं, आइसक्रीम पाउडर है, मिल्क टी पाउडर है, बोबा टी है, कुछ भी है, जितना भी रॉ मटेरियल अंदर यूज़ हो रहा है ये सारा का सारा हमारा चाइना से वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। अज्जाए तरकीबी भले एक से हों, लेकिन इनके इस्तेमाल में लाए जाने की मिकदार और तैयार करने का तरीका जायके को मुनफरिद बनाता है। यहाँ पे चाइनीज़ टीज़ हैं, इसमें फ्रूटीज़ आती है, संडे वगैरह भी आते हैं। संडेज मतलब कि आइसक्रीम टॉपिंग वगैरह के साथ इनकी जो माचा आइसक्रीम है अलग सा फ्लेवर लाए हैं ये लोग। इसके अलावा जो है इनकी मिल्क टी है, बबल टीज़ जो इनके बनाने का तरीका है प्रॉपर वो ग्रामिक से स्टार्ट होता है। ठीक है, हर चीज़ की क्वांटिटी होगी जो बिल्कुल एक गिलास की जैसी क्वांटिटी बनेगी दूसरे की भी सेम क्वांटिटी बनेगी। आपको टेस्ट में कमी पेशी नज़र नहीं आएगी और ना क्वालिटी में फ़र्क आएगा। और दूसरी ये चीज़ कि ये चीज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। यहाँ इस्लामाबाद में मैंने पहले इस तरह की चीज़ नहीं देखी जिस तरह की ये चीज़ है, तो ये माशाल्लाह से काफ़ी रनिंग में है। It's good for the market, good for the customers. We have something different to try. और मेरे ख्याल में हमारे लोग अक्सर
हमारी ऑप्शंस जो है वो लिमिटेड रहती है। तो इनके आने से एक नया कॉन्सेप्ट है और मुझे इन्हीं से इसके बारे में जब मैंने रिसर्च किया तो इट्स प्रीटी बिग इन चाइना एंड दे हैव एक्सपेंडेड टू डिफरेंट कंट्रीज। तो पाकिस्तान में इससे ऑब्वियसली जॉब क्रिएट्स होंगी और एक हमारे लोगों को, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी वैसे ही हम फूडी कहलाते हैं, हर कोई पसंद करता है डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना, तो उसके अंदर ये बड़ी अच्छी एडिशन है। ये स्पेशल और डिफरेंट हमें इसलिए लगा है क्योंकि जो फ्लेवर्स हैं यहाँ के दे आर वेरी डिफरेंट। बाकी किसी लाइक आइसक्रीम शॉप या इस तरह आप टी शॉप पे जाते हैं तो यू वोंट फाइंड कि आपको माचा आइसक्रीम कहीं से मिले या बबल टी उस तरह इतनी इकोनॉमिकल कहीं से मिल सके आपको। सो वी प्रेफर दिस, दैट्स व्हाई। इनके हमने बबल टी ट्राई की है एंड दैट्स आल्सो वेरी गुड, बट ये जो आइसक्रीम है ना ये इनकी स्पेशल चीज़ है। मतलब मेरे ये जो जब दोस्त नाराज़ होते हैं ना मेरे से, क्योंकि मैं थोड़ा काम शाम भी करता हूँ तो मैं फिर इनको इधर ले आता हूँ, सबको ये खिलाता हूँ ना, फिर इनका मूड ठीक हो जाता है। मुझे लगता है कि चीज़ें जो है ना वो थोड़ी करनी चाहिए, इंटीग्रेट होनी चाहिए। इधर पाकिस्तान में एक नया टेस्ट आता है, एक नई चीज़ आती है, जो हम मतलब जेंजी हैं वो नई चीज़ें वैसे ही ट्राई करने के बहुत शौकीन हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आ जाए ना तो हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। बैरूनी सरमायाकारी की ये एक खुशाइंद मिसाल है जो पाकिस्तान में नए जायके के साथ साथ रोजगार और कारोबार के नए मौके भी फराहम कर रही है। एक तो ये इंटरनेशनली ब्रांड है और अगर ये इस तरह के और भी ब्रांड्स पाकिस्तान में आते हैं तो एक तो हमारी जो लोकल आवाम है उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा जॉब्स के अपॉर्चुनिटी वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होंगी। पाकिस्तानी जो बिज़नेस कम्युनिटी है अगर वो फ्रेंचाइज लेना चाह रही है तो वो फ्रेंचाइज लेके वो अपना जो है बिज़नेस उनके साथ वो स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। ग्वांगझो शहर के दो हिस्से, एक जहां बुलंदो बाला इमारतें, ट्रैफिक का रश, दूसरा जहां कोई ऊंची इमारत नहीं, कितार दर कितार सायादार दरख्त, खेत और सरसब्ज फसलें हैं। ग्वांगझो में अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, मुकामी लोगों के राज से पर्दा उठाते हैं इस रिपोर्ट में। ये ग्वांगझो है, यहाँ आप लोगों का रश, ऊंची इमारतें और बहुत सा ट्रैफिक देख सकते हैं। और ये भी ग्वांगझो है, यहाँ कोई ऊंची इमारत नहीं, यहाँ कतार दर कतार सायादार दरख्त, खेत और सरसब्ज फसलें हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जूसी और आप देखें यहाँ न तो बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी होती है और न ही बड़े पैमाने पर मशीनों से कटाई होती है, लेकिन यहाँ के मकामी लोग इस जमीन से खेती बाड़ी से ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो आज आइए यहाँ अमीर बनने के लिए मकामी लोगों का राज जानते हैं। शहर के करीब होने के सिवा इस जगह का कोई और फायदा नहीं। यहाँ के किसानों को भी अपनी जमीन पर काश्त की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई और इनके लिए खेती बाड़ी करने के लिए अदायगी करेगा। क्लासरूम के पौध पर फैसले नहीं लगा सकते, इसलिए अब शहर में बहुत से वालिदैन और स्कूल बच्चों को हकीकी खेत में लाकर काश्तकारी का तजुर्बा करवाते हैं ताकि वो जरी इल्म सीख पाए। क्रॉप किंगडम नामी इस छोटे से फार्म में शहर के बच्चों का एक बड़ा ग्रुप ज़रई मुताले की सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा है। टीचर ने बच्चों को सरगर्मियों में शामिल करने के लिए आसान गेम्स का इस्तेमाल किया और उन्होंने गेम्स के जरिए गन्ने की काश्त के बारे में सीखा। ज़रई इल्म सीखने के बाद ये वक्त है कि बच्चे खुद इस पर अमल करें। असातिज़ा ने वालिदैन और बच्चों से कहा कि वो मिलकर काम करें और अपने हाथों से गन्ने को काटने के लिए गन्ने के खेत में दाखिल हों। बिलाशुबा
यहाँ हम बच्चों को न सिर्फ ज़रई इल्म सिखाते हैं बल्कि उन्हें मिठाई बनाना भी सिखाते हैं। नए काटे गए गन्ने से बच्चे मीठे लॉलीपॉप बनाएंगे। ये जूस गन्ने से बनाया गया है जो अभी बच्चों ने काटा है। देखें, ये लॉलीपॉप भी गन्ने से बनाया गया है और हैरत की बात यह है कि शुरू में मैं अमीर होने का राज तलाश कर रही थी, लेकिन अब मैं जूस और ये लॉलीपॉप बनाना सीख रही हूँ। दरहकीकत ज़रई मुताल्ला ज़रई तरक्की का एक नया मॉडल है। ये नया मॉडल सकाफती सयाहती सरगर्मियों जैसे कि ज़रई मुताल्ले के जरिए रिवायती ज़राअत को खिदमात की जदीद सनतों के साथ जोड़ता है। मकामी खेतों का भरपूर इस्तेमाल करें ताकि शहरों में मौजूद बच्चों को ज़राअत का तजर्बा हासिल हो जो आम तौर पर उन्हें शहरों में नहीं होता। इन्हें मेहनत से हासिल की गई कामयाबी, इससे मिलने वाली खुशी और ये एहसास दिलाएं कि ये खुराक हमारे लिए कितनी कीमती है। आपको कैसा लगा और इसके अलावा अमीर होने का और क्या राज है, हम एक साथ देखते हैं। गन्ने के अलावा इस फार्म में चावल, मूंगफली, शकरकंदी और टमाटर के खेत और मछली का तालाब भी है। इस फार्म में मौजूद तकरीबन तमाम फसलों का मुताला किया जा सकता है। मौसम के लिहाज से बच्चों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों के इंतजाम हैं। एक खानदान को एक दिन की सरगर्मी के लिए 168 युआन यानी तकरीबन 6,500 पाकिस्तानी रुपए अदा करना होंगे। फसल की काश्त और कटाई के अलावा खेतों और जंगलों में मुख्तलिफ खेल भी हैं। मिसाल के तौर पर दरख्त की मुख्तलिफ अनवा के बारे में सीखना और घास पर फ्रिस्बी खेलना, ये ऐसे खेल हैं जो बच्चे हर मौसम में खेल सकते हैं। यूं खेल ही खेल में ये सरगर्मियां ज़राअत के अलावा भी बच्चों को कई चीजें सिखा देती हैं। बच्चे और वालिदैन मुतालियाती सरगर्मियों के लिए यहाँ आते हैं तो वालिदैन के आराम के लिए यहाँ कैंप्स, बागात और दीगर मकामात भी हैं। इस फार्म में हर साल तकरीबन 60,000 सयाह आ सकते हैं, जिससे यहाँ के मकामी अफराद को भी फायदा हुआ है और इलाके ने भी तरक्की की है। यकीनन खेत में फसलों को न सिर्फ तहकीकी सरगर्मियों के लिए फराहम किया जाता है, चावल, सब्जियां और दीगर ज़रूरियात खानदानों के लिए ज़रूरी हैं और शहरी खानदान नामियाती सब्ज ज़रई मसनूआत खरीदने का इंतखाब करने के लिए ज़्यादा तैयार हैं, जो उन्होंने ज़रई तहकीक और काश्त से लेकर कटाई तक के पूरे अमल में हकीकी तजर्बे के जरिए देखा है। फार्म यहाँ डिस्प्ले प्लेटफॉर्म के तौर पर भी काम करता है, जो मकामी ज़रई मसनूआत के लिए एक मुस्तहकम फरोख्त चैनल फराहम करता है। शहर से नजदीक देहाती इलाके में ज़रई मुतालिया के जरिए बच्चे खेती बाड़ी सीख सकते हैं और ज़रई मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा उनके वालिदैन जाते वक्त कुछ मकामी पैदावार भी खरीद सकते हैं। तो क्या आपने अमीर बनने का यह राज सीख लिया? चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNN-HD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।